مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، بلیدہ مکران سے عبدالغفار صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ خطبہ جمعہ کا سننا کیا واجب ہے، اور جمعہ کے خطبہ سننے کے آداب کیا ہے، رہنمائی فرمائیے۔ جمعہ کے دن امت مسلمہ علی سیدہ الصلاۃ والسلام کی ہفتہ وار عید اور دیگر امتوں پر وجہ امتیاز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد۔ صحیح بخاری کی حدیث، یعنی ہم باعتبار زمانہ بعد میں آئے لیکن قیامت کے دن سب سے سبقت لے جائیں گے۔ صرف اتنی بات ہے کہ ان کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی۔ یہی جمعہ کا دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھی فرض کیا تھا، مگر ان کا اس کے بارے میں اختلاف ہو گیا، یعنی سابقہ امتیں اہل کتاب پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے جمعہ کا ہی دن مقرر فرمایا تھا، مگر ان کا اس کے بارے میں وہ اختلاف ہو گئے اور وہ اختلاف کے شکار ہو گئے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ہدایت توفیق سے نوازا، چنانچہ اس کی بدولت سب لوگ یعنی اہل کتاب ہم سے پیچھے رہ گئے۔ چنانچہ یہود کل یعنی ہفتے کے دن عبادت کریں گے اور نصارہ پرسوں یعنی اتوار کے دن اللہ کی عبادت کریں گے۔ جمعہ کے اجتماع اس دن کی خصوصی عبادت ہے جس میں اہل ایمان خطبہ سنتے ہیں، جس میں قرآن حکیم اور فرامین نبویہ سن کر اپنے ایمان کو جلا بخشنے کا سامان کرتے ہیں، اور نماز با جماعت ادا کرتے ہوئے اللہ کے حضور ارمغان عز و نیاز پیش کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے یہ ایک اجتماعی اور تنظیمی عبادت ہے، وحدت ملی اور اظہار شوکت امت اسلام کا پروگرام ہے جو بصورت عبادت رکھا گیا ہے، اور اسے پورے اہتمام کے ساتھ اس میں شریک ہونے کا مسلمان کو حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ مومنو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر، تجارت چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو، لب کو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور افضل ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ حکم اس قدر مؤکد ہے اور یہ اجتماع اس قدر اہم ہے کہ اس کے متعلق کوتاہی اور اس میں غیر حاضری دولت ایمان سے محرومی کا باعث بن سکتی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے: قال سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اعواد منبره لینتہین اقوام ان ودعهم الجمعات او لیختمن اللہ على قلوبهم ثم لیکونن من الغافلین۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برسر منبر ارشاد فرما رہے تھے کہ جمعہ چھوڑنے والے اپنی اس حرکت سے باز آ جائے، ورنہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس جرم کی پاداش میں ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر غافلوں ہی میں سے ہو کر رہ جائیں گے، یعنی اصلاح کی توفیق سے یکسر محروم کر دیے جائیں گے۔ خطبہ اس دن کی عبادت کا لازمی جز ہے، چنانچہ قرآن و سنت میں جہاں جمعہ کا ذکر آیا وہاں نماز کے ساتھ خطبہ کا بھی ذکر موجود ہے۔ مثلا صحیح بخاری میں ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جہاں تک ہو سکے صفائی پاکیزگی کا احترام کرے اور جو تیل خوشبو اس کے گھر ہو لگا لے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائیں اور مسجد میں پہنچ کر اس بات کی احتیاط کرے کہ وہ اپنے سے پہلے بیٹھے ہوئے دو آدمیوں کے درمیان میں نہ بیٹھے، پھر جتنی نفل اس کے لیے مقدر ہو پڑھے، پھر جب امام خطبہ دیں تو اسے توجہ اور خاموشی سے سنیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان کی اس کی سارے خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ قرآن حکیم کے ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لب کو اور کاروبار ترک کرو، چھوڑ دو۔ اس آیت کریمہ میں ذکر اللہ سے مراد خطبہ ہی ہے، کیونکہ اذان اسی وقت دی جاتی ہے جب امام منبر پر خطبہ دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے اللہ کے فرشتے رجسٹر لے کر مسجدوں کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام اور اس کی ولدیت اور وقت اس رجسٹر میں درج کرتے ہیں، کون کس کا بیٹا کس وقت مسجد میں داخل ہوا اس خاص رجسٹر میں درج ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں طووا صحفهم یستمعون الذکر، کہ وہ فرشتے اس خاص رجسٹر کو بند کرتے ہیں اور خطبہ سننا شروع کر دیتے، ذکر سننا شروع کرتے ہیں۔ یہاں اس حدیث میں بھی ذکر سے مراد جو ہے وہ خطبہ جمعہ ہی ہے، لہٰذا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ مسجد میں پہلے پہنچے، خطبہ سنیں اور پھر با جماعت نماز جمعہ ادا کریں، اور اس سے پہلے بعد میں جو سنتیں ہیں جو نوافل ہیں وہ ادا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جمعہ سے جمعہ تک اور مزید 3 دن کے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ كل أيام الصلاة